المصطفى أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جز ہے۔ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس اجتماعی عبادت کے لیے جو سب سے زیادہ حسین اور مناسب صورت ہے وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے والے ایک صف میں برابر کھڑے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے کے مکمل کرنے کے لیے، تاکہ نمازیوں کو مکمل فائدہ حاصل ہو، صفوں کو سیدھا کرنے کی بہت تاکید فرمائی۔ اس حدیث شریف میں بھی آپ کا یہ حکم ہے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ صفوں کا سیدھا کرنا یہ دو چیزوں کی رعایت سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صف میں کھڑے ہونے والے مل مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ ایک سیدھ میں کھڑے ہوں، آگے اور پیچھے نہ ہوں۔ جب یہ دو چیزیں اختیار کر لی جائیں تو صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں اور پیغمبر کا یہ حکم پورا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ نماز کے اچھی طرح ادا کرنے کا اہم جز ہے، یعنی نماز کا کامل ثواب اور فائدہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب صفوں کو اچھی طرح درست کیا جائے۔ اور آپ نے صرف صفوں کو درست کرنے کی تاکید کے لیے ایک طرف کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ مخالف جانب یہ بھی فرمائی کہ دیکھو صفیں سیدھی کرو، اگر سیدھی نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ بھی صفوں کو سیدھا کرنے کی اہمیت کے لیے فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا۔ اس کا مطلب مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ صف میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں خلا ہو تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے اور آ کر دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات نماز پڑھنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ کبھی وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس قسم کی جو غلطیاں اور وساوس دلوں میں آتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب صفوں کو سیدھا نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود صفوں کو سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ مارتے تھے، آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، صف سیدھی کرو، کندھے پر ہاتھ مار کر ان کو سیدھا کرتے تھے۔ اور اتنا حکم فرماتے تھے کہ آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ اب صحابہ جو ہیں وہ صفیں سیدھی کرنے لگے ہیں، اس حکم کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو کہنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک دن دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ صف میں کچھ آگے کو ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، تو پھر فرمایا دیکھو صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے قریب صف میں وہ کھڑے ہوں جو عقل مند ہیں، علم والے ہیں۔ اس لیے کہ جس آدمی میں صلاحیت زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، اس کا حلم زیادہ ہو، تو اس کو آگے ہی ہونا چاہیے۔ تو مقتدیوں میں بھی اہم یہ ہے کہ جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جو دین کے مسائل سے واقف ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صف میں کوئی فرجہ مت چھوڑو، اگر آخری جو صف ہے اس میں جا کر کچھ کمی آتی ہے تو وہاں آنی چاہیے، یعنی صف اول بالکل برابر پوری ہو، ایک آدمی کی بھی گنجائش اس میں نہ ہو، پھر دوسری صف کا آغاز کیا جائے، پھر تیسری کا کیا جائے۔ جو آخری صف ہوگی اس میں کمی بہرحال رہ جائے گی، اس سے کہ آنے والے کم ہوں گے، وہ صف مکمل نہیں ہوگی، آدھی ہوگی یا تہائی ہوگی یا دو تہائی ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو کمی ہے یہ آخری صف میں ہونی چاہیے، اگلی صفوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو برابر پورا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مردوں کی صف سب سے آگے ہو، پھر بچوں کی صف ہے، پھر اگر مخنث قسم کے لوگ نمازوں میں شریک ہوتے ہوں تو ان کی صف ہے، پھر اگر خواتین آتی ہیں تو ان کی صف اس کے پیچھے ہے۔ یہ صفوں کی ترتیب بھی اہمیت کی وجہ سے ہے، اور اس کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے نماز کے بڑے ثواب سے محرومی کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صفیں سیدھی کرنے اور اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، صفیں دونوں طرف سے برابر بڑھائی جائیں، یہ بھی ایک حکم ہے۔ درمیان سے صف کا آغاز ہو، جب بھی نئی صف بنے درمیان سے شروع ہو، اور دونوں طرف برابر اس کو بڑھایا جائے۔ آنے والا یہ دیکھے کہ دونوں جانب میں کہاں زیادہ گنجائش ہے، وہاں کھڑا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی سہولت دیکھ کر کہ میں اس گیٹ سے آتا ہوں تو وہیں کھڑا ہو جاؤں، حالانکہ یہاں لوگ زیادہ ہیں اور یہاں کم ہیں،
تو اس کو چاہیے کہ جہاں کم ہو وہاں آ کر اس حصے کو پورا کرے، تاکہ سب خوبصورتی کے ساتھ برابر انداز میں پوری ہو۔ جو اجتماعی شکل ہے جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا ہی اس عمل کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی، یا رب صلی وسلم۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔